الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے تبارک الذی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ یہ پارہ سورہ الملک سے شروع ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پاک ہے وہ ذات گرامی جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات گرامی جس نے کہ موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ جان سکے اور ہمیں یہ دکھا سکے کہ ہم میں حسین ترین عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزان گرامی، دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ایکم احسن عملا، تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے شک ہم عمل زیادہ نہ کریں، تھوڑے کریں، لیکن خوب سنوار کے، سنبھال کے اور ان کو حسین بنا کے کریں۔ اور پھر فرمایا کہ ذرا ادھر تو دیکھو، اللہ وہ ذات گرامی ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان تہ در تہ اوپر تلے پیدا کر دیے۔ اب یہ آسمان کیا ہے؟ یہ فضا میں تہیں درجے کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، ابھی انسان کو انتظار کرنا پڑے گا، سائنس کو کچھ صبر کرنا پڑے گا کہ اس قابل ہو کہ یہ بات اس کی تحقیق میں آ جائے۔ آسمان ہیں، 7 ہیں، اور فرمایا کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی خلق میں تمہیں کہیں اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر، بار بار دیکھو، هل تری من فطور، تمہیں کہیں اونچ نیچ، کوئی دراڑ، کوئی شگاف، تخلیق میں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظر تھک ہار کے تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ اللہ کی خلقت میں تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے، وہ چاہے تو اسی زمین میں تمہیں دھنسا دے، جب چاہتا ہے زلزلے کی شکل میں دھنسا بھی دیتا، اور اگر تم اللہ سے بے خوف ہوتے ہو تو وہ چاہے تو آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ تم جانتے ہو کہ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے۔ عاد اور سمود کے حشر کو جانتے ہو، قوم نوح اور قوم فرعون کے حشر کو جانتے ہو۔ ہاں، ذرا ادھر دیکھو آسمان کی طرف، تمہیں پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کو کون اڑائے پھرتا ہے؟ کس نے ان کو، ان کے پروں کو پیدا کیا، اور کس نے ان کو ان پروں کا استعمال سکھایا؟ کون ہے ان کا استاد؟ اور دیکھو تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ غور سے کام لو۔ جو لوگ غور سے کام نہیں لیتے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنا منہ بالکل زمین میں دبائے
آگے کو جا رہے ہوں اوندھے منہ کے بل، اور ایک وہ ہے جو سیدھا سر اٹھائے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے چل رہا ہے. یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. جو غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھنے والے، بصارت اور بصیرت والے ہیں، اور جو غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں وہ وہی ہیں جو مکبن علی وجہہ، اوندھے منہ جا رہے ہوتے ہیں. پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اور دیکھو جب آئے گی تو قیامت کا انکار کرنے والوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور اس وقت انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ کی نعمتوں پر غور کرو. یہ جو پانی اللہ تمہیں پلا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی سے محروم کر دے، یہ اگر اتنا گہرا ہو جائے کہ تم نکال نہ سکو تو کیا کرو گے؟ کھاری ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اس کے بعد سورہ القلم ہے جس میں ارشاد ہوا کہ قلم کی قسم اور اس سے لکھنے والوں کی قسم. عزیزان گرامی، میں نے ایک مرتبہ ایک تربیتی کورس میں جج صاحبان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھو اللہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ مدینہ منورہ میں تھے اور روزہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نصیحت کریں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے تمہاری ماں اور تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کی قسم نہیں کھائی ہے، قلم کی قسم کھائی ہے. دیکھو اس قلم کی عزت تمہاری ماں کی عزت سے، تمہاری بہن کی عزت سے، تمہاری بیٹی کی عزت سے زیادہ ہے. اس قلم کا تقدس تمہاری بیوی کا تقدس سے زیادہ ہے، ماں کے تقدس سے زیادہ ہے. اس قلم کی عزت کا پاس کرنا. قلم کی قسم کھائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ اعلی اخلاق پہ فائز ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق پہ فائز ہونے کی سند عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ صاحب عزیمت ہیں. اہل کفر یہ چاہتے ہیں کہ آپ صاحب عزیمت نہ رہیں، آپ تھوڑی سی نرمی برتیں توحید میں، دین میں، عقیدے میں، تو یہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں. نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ایک خاص رویے، ایک خاص قسم کی شخصیت کا ذکر کیا کہ اس قسم کے لوگوں سے بچیں. بڑی بڑی قسمیں کھانے والے، تانے دینے والے، چغل خوری کرنے والے، نیکی سے روکنے والا، اجڑ، بد اصل، ایسے لوگوں کا کہا نہ مانے. پھر باغ والوں کا قصہ سنایا. بہت عبرت آموز قصہ ہے. ایک والد کے بیٹے، 3 بیٹے تھے. والد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب باغ کی فصل اٹھاتا تھا تو پہلے مسکینوں کو بلا لیتا تھا اور باغ کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ یا 1/2 حصہ وہ پہلے مسکینوں میں بانٹتا تھا اور پھر وہ گھر کو لے کے جاتا تھا. باپ فوت ہو گیا. بیٹوں نے کہا کہ ہمارا والد تو بیوقوف تھا، خام خواہ مسکینوں کو دیتا تھا. ایسا کریں گے ہم کہ جب باغ کی پیداوار اٹھائیں گے تو منہ اندھیرے چلے جائیں گے، مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے پوری اس کی پیداوار اٹھا کے منڈی میں پہنچ جائیں گے. اور جب باغ کو گئے تو باغ تو وہاں پہ اجڑ چکا تھا. ایسی آندھی، ایسا طوفان آیا کہ باغ ختم ہو گیا. کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، راستہ نہیں بھولے، برباد ہو گئے. ہم نے اللہ کے حق میں سے مسکینوں کو، غریبوں کو جو ان کا حق تھا ہم نے نہ دینے کا عہد کر لیا. سزا آئی. معلوم ہوا کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زمین سے، باغوں سے رزق اٹھاتے ہیں، اس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم ان کو دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، کہ میاں
تمہیں جو رزق ملتا ہے یا تمہاری جو مدد ملتی ہے وہ ان ضعیفوں کی وجہ سے ملتی ہے جنہیں تم کبھی کبھی مدد کر دیتے ہو، رزق دے دیتے ہو، ان کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے انہیں مل رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم اطاعت گزاروں کا اور نافرمان لوگوں کا ایک جیسا انجام نہیں کریں گے۔ اور اسی سورہ القلم میں یہ فرمایا کہ ہم آخرت میں، قیامت میں لوگوں کو جھکنے کی، رکوع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت تو سجدے کرنا چاہیں گے، معافی مانگنا چاہیں گے، رکوع میں جانا چاہیں گے، کمریں تختہ ہو چکی ہوں گی، ایک ایک جوڑ تختہ ہو چکا ہوگا۔ کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں رکوع کے لیے، سجود کے لیے بہت بلایا، دنیا میں تم نہیں آئے، آج تم سجدہ کرنا چاہتے ہو، رکوع کرنا چاہتے ہو، آج ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے، اس میں قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم نوح پہ عذاب الہی کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ قیامت میں پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں کے اچھے اعمال کے بدلے آج مزے سے زندگی گزارو۔ اور جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا، اے کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری سلطنت برباد ہو گئی، میری کرسی میرے کام نہ آئی۔ اور اس کو حکم ہوگا کہ اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ باندھ دو اور دوزخ میں پھینک دو۔ یہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکینوں سے نفرت کرتا تھا۔ سورہ المعارج ہے اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کو قیامت دور دکھائی دیتی ہے مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس روز آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگی ہوئی دھکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہ لے گا۔ مجرم یہ خواہش کرے گا کہ کاش اپنی بیوی، اولاد، اپنے بھائی، اپنا کنبہ اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے بدلے میں دے کر چھوٹ سکے، مگر عذاب الہی سے کسی طور نجات نہ پائے گا۔